بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم بک استعین وبک استبین وعلیک اتوکل الحمدللہ ہم الاعراب عن قواعد الاعراب ابن ہشام الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی ہم تشریح کی توضیح کر رہے ہیں، اور یہ کتاب جملوں سے متعلق ہے، خاص طور پر جملوں کے اعراب سے، اور جملوں میں پھر نارمل جملے بھی آتے ہیں اور شبہ جملہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب سارے جملوں کے متعلق یہ کتاب، یہ ان کی بیسیکلی چھوٹی سی ایک کتاب ہے، لیکن اس کی تشریح کافی لمبی ہے، اور پھر اس کے اندر کچھ 20 کلمات ایسے ہیں جن کے انہوں نے استعمالات پر تبصرہ کیا ہے چیپٹر نمبر 3 میں۔ ان 20 کلمات کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ وہ کلمات ان کے عربک لینگویج میں چونکہ ایک سے زیادہ استعمالات ہیں، تو اس پر انہوں نے الگ سے ایک چیپٹر پورا دیا ہے تاکہ جو قرآن مجید یا احادیث مبارکہ کے اعراب کے اندر مشغول ہوتے ہیں وہ اسے سمجھ لیں۔ تو جو طالب علم ایکسیڈنٹلی اس لیکچر کو کلک کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہ لیکچرز بیسیکلی گرامر، عربک گرامر کرنے کے بعد، یعنی النحو والصرف کو دیکھنے کے بعد، اور ہمارے ہی پلے لسٹ میں جو مفرد کلمات ہیں ان کے اعراب یعنی الموطأ فی الاعراب کے لیکچر کے بعد اس کتاب کا نمبر آتا ہے، پھر ہی اس میں دلچسپی بھی پیدا ہوگی، پھر ہی یہ سمجھ آئے گی، ادروائز مشکل پیش آئے گی۔ تو جو طالبات یا طالب علم ایکسیڈنٹلی اس کو کلک کرتے ہیں تو ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کی پلے لسٹ ضرور وزٹ کریں، یقیناً ان کے لیے وہاں کافی مواد موجود ہے الحمدللہ۔ آج ہمارا جو چیپٹر ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے الباب الاول میں چیپٹر نمبر 3، یعنی المسألۃ الثالثہ، یعنی تھرڈ جو میٹر ہے ہمارا وہ ہے الجمل التي ليس لها محل من الاعراب، یعنی ایسے جملوں کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے جن کا اعراب نہیں ہوتا، جن کے بارے میں کہا جائے گا لا محل لها من الاعراب۔ پھر وہی بات کہ نوع الجملہ، الجملۃ الاسمیہ، الجملۃ الفعلیہ، شبہ جملہ، اس کو نکال لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ جملہ کہاں سے کہاں تک ہے اپنے اجزاء کے ساتھ۔ اور ارکان الاعراب، چونکہ اس چیپٹر میں لا محل لها من الاعراب ہے تو سمپلی اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا، یہی ہم نے سٹڈی کرنا ہے۔ تو الجمل التي ليس لها محل من الاعراب وهي 7، تو جیسا کہ ایسے جملے جن کا اعراب ہوتا ہے، ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ بھی 7 جملے ہیں، اور جن کا اعراب نہیں ہوتا وہ بھی 7 جملے ہیں۔ ہم اس میں سے انشاءاللہ آج ہم اس میں سے 3 کریں گے، 2 یا 3 کریں گے، اور پھر باقی ہم 1 بائی 1 اس کو دیکھیں گے۔ چل آج ہم 2 کریں گے۔ فالجمل التي ليس لها محل من الاعراب وهي 7، یہ 7 ہیں۔ احداها المبتدا یعنی الابتدائیہ، وتسمى المستأنفہ ایضا، یعنی اس کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں اور مستأنفہ بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا جملہ جو استئناف ہے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ مثلا انہوں نے آیت قرآن مجید کی دی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بیسیکلی اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے سب سے پہلی جو ہمیں اگزامپل دی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی جو ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی جملے ہیں، وہ تمام کے تمام ابتدائیہ ہیں، مستأنفہ ہیں، یعنی استئناف ہے اس کے اندر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جملہ مستأنفہ ہے، یعنی استئناف ہے، اس کے اندر نئی بات ہے۔ یہ میٹر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ابتدائی جملہ تو بالکل سٹریٹ فارورڈ ہو گیا کہ یعنی اس میں استئناف ہے، نیا جملہ ہے، لیکن جیسے ہم قرآن مجید کی صورتوں کو آگے بڑھائیں گے، آگے پڑھتے جائیں گے، آیات پڑھتے جائیں گے، تو جو تو واو آ رہے ہیں وہ تو ہم سمجھتے جائیں گے، یا تو واو حرف عطف ہوگا یا پھر واو استئنافیہ ہوگا، کلام ڈسکنیکٹ ہوگا پچھلے کلام سے اگلے کلام میں۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ آیات پڑھتے جا رہے ہیں اور اگلی آیت واو سے شروع نہیں ہو رہی، تو اب وہ واو سے شروع نہیں ہو رہی تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ آیت کہیں پیچھے سے کسی آیت میں کنیکٹ تو نہیں ہے، یا یہ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہے۔ تو وہ کنیکٹڈ اعرابی طور پر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کی صفت ہو سکتی ہے، وہ کسی کا حال ہو سکتا ہے، تو یہ یا بدل ہو سکتا ہے، موسٹلی یہی ہوگا، یا صفت ہوگا یا حال ہوگا یا بدل ہوگا، موسٹلی یہی ہوں گے۔ یہ ہمیں غور کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو واو آ جائے تو واو کے ساتھ غور کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر واو نہیں ہے
تو پھر ہم موسٹلی ضمائر کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یہ کس کے بارے میں بات کی گئی ہے. تو ابھی ایک ایگزامپل آئے گی اور وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں غلطی کرنے سے میننگ کتنا بدلتا ہے. سو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک انہوں نے آیت دی ہے وَنَحْوُ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جملہ مستأنفہ ہے. ان العزت للہ جمیعا بعد ولا يحزنک قولہم، یعنی آیت مبارکہ میں جو آیت کا حصہ ہے ولا يحزنک قولہم، اس کے بعد آتا ہے ان العزت للہ جمیعا، یعنی اسی آیت مبارکہ کے اندر موجود یہ جملہ مستأنفہ ہے، یعنی یہ الگ جملہ ہے، نیا جملہ ہے. یہ کیسے ہے، یہ ابھی ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. کیوں وہ کہہ رہے ہیں وَلَيْسَتْ مَحْقِيَّةً بِالْقَوْلِ لِفَسَادِ الْمَعْنَى، وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان العزت للہ جمیعا یہ مقولہ نہیں ہے یہاں پر، اور اگر یہ مقولہ سمجھ لیں کہ تو معنی میں فساد پیدا ہو جائے گا اور بہت خطرناک. اگلی آیت انہوں نے ایگزامپل میں دی ہے، اس کو میں ون بائی ون آپ کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں ان دونوں کو. کہتے ہیں نحو، جیسا کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، جیسا کہ سورہ جن میں آیت ہے لا يسمعون الى الملأ الاعلی بعد وحفظا من كل شیطان مارد، یعنی یہ آیت کا جو حصہ ہے حفظا من كل شیطان مارد کے بعد آ رہا ہے. تو یہ جملہ الگ ہے، نئی آیت میں ہے، یہ جملہ مستأنفہ ہے. لیکن کیوں وہ اس کو ایگزامپل میں لے کر آئے ہیں کہ قاری کو، اعراب کرنے والے کو، گرامر سمجھنے والے کو یہ شبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سمعون، اس میں واو الجماعہ فاعل ہے، اور یہ جملہ کہیں شیطان کی صفت نہ بن جائے، لکل شیطان مارد، اس کی صفت نہ بنا بیٹھیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں لیست صفتا لنکرہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکرہ کی صفت نہیں ہے. وَلَيْسَ صِفَةً لِنَكِرَةٍ، یعنی یہ جو جملہ ہے لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى، کوئی اس کو شیطان کی صفت نہ بنا بیٹھے. کیوں؟ کیونکہ اس سے گڑبڑ پیدا ہوگی، ابھی میں آپ کو الگ الگ کر کے بتاؤں گا. اور کہتے ہیں وَلَا حَالًا مِنْهَا مُقَدَّرَةً لِوَصْفِهَا، اور نہ ہی اس کو ہم شیطان کا حال بنا سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ حال اس کا کیسے بن سکتا ہے جبکہ یہ نکرہ ہے؟ ابھی اس پر میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. الجملہ مستأنفہ او الجملہ الابتدائیہ، یعنی جملہ مستأنفہ یا ابتدائیہ، اس کا لا محل لہ من الاعراب ہوتا ہے. ایگزامپل میں انہوں نے سب سے پہلی آیت ہمیں دی انا اعطیناک الکوثر. قرآن مجید میں ابتدائی آیات جتنی بھی ہیں یہ تمام مستأنفہ ہیں اور ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہ من الاعراب. اب انہوں نے ایگزامپل دی ہے ولا یحزنک قولہم. اب یہ لا نہیں ہے، لا یحزنک قولہم، قولہم یحزن یہ اس کا فاعل ہے اور کاف مفعول بھی ہے، کہ ان کا قول آپ کو غم زدہ نہ کرے. یہ آپ میم دیکھ رہے ہیں، یہ میم بہت امپورٹنٹ ہے، وقف لازم ہے، یہاں پہ لازمی رکنا ہے. اگر ہم یہاں نہیں رکیں گے تو فساد المعنی ہے. کیا فساد المعنی ہے؟ غور کرتے ہیں کیوں فساد المعنی ہے. ان العزت للہ جمیعا، یہ جملہ مستأنفہ ہے، یہ جملہ الگ ہے، یہ جملہ نیا ہے، لا محل لہ من الاعراب ہے. ساری کی ساری عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اب یہ جملہ اگر یہاں پر ہم وقف نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو اس کو مقولہ سمجھا جائے گا. اگر اس کو مقولہ سمجھ لیا گیا، اگر اس کو، جو کہ غلط ہے، اگر اس کو یعنی یہ قول سمجھ لیا کہ ولا یحزنک قولہم ان العزت للہ جمیعا، یعنی جیسا کہ لگ رہا ہے کہ یہ قول ہے، یعنی آپ کو ان کا یہ قول کہ ان العزت للہ جمیعا تکلیف نہ دے، غم زدہ نہ کرے. نعوذ باللہ، کتنا غلط میننگ بن رہا ہے. یعنی وہ جو یعنی اگر یہ سمجھ لیں کہ ہم اس جملے کو ان العزت للہ جمیعا کو مستأنفہ نہ مانیں اور ہم اس کو کنٹینیو کریں یا ہم اس کو تعلیلیہ بھی تصور کر لیں تو بھی اس صورت میں بھی یہ میننگ غلط پیدا کر دے گا. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یعنی آپ کو ان کا قول غمزدہ نہ کرے جو بھی وہ کہتے ہیں. یہاں پہ ہے ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. تو پھر میں بتا دوں کہ کیوں وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لفساد المعنی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے ان العزت للہ جمیعا، یہ مقولہ نہیں ہے، یہ مقولہ نہیں ہے، کیونکہ مقولہ بھی انا کے ساتھ شروع ہوتا ہے.
تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ مقولہ ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پر وقف دیا ہے کہ یہاں پر تو لازمی ٹھہرنا ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو بہت خطرناک اور غلط میننگ پیدا ہو جائیں گے، کہ جیسا کہ خدا نخواستہ کہا جا رہا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یعنی ان کا یہ کہنا کہ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، یہ کہنا ان کا آپ کو تکلیف نہ دے، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس لیے یہاں پر رکنا لازمی ہے، اور یہ جملہ مستعنفہ ہے، اعراب کرتے ہوئے اس کا احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ سورۃ الجن کی 2 آیات ہیں، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یعنی آسمان کی حفاظت کی گئی کس سے؟ ہر شریر شیطان سے، یعنی اس کے شر سے۔ اب یہ دیکھیں، اگر اس کو ہم خدا نہ خواستہ سمجھنے والے یوں کر لیں کہ جی لا یسمعون الی الملأ الاعلی، یعنی بیسیکلی یسمعون، سننا، غور سے سننا، کہ وہ اوپر کی جو باتیں ہیں الملأ الاعلی، جو بڑے مجلس کی باتیں ہیں، وہ اس کو نہ سنیں۔ اگر اس جملے کو غلطی سے شیطان کی صفت مان لیا جائے یہاں پر، یعنی اس میں کلی شیطان آ رہا ہے نا، تو یہ جمع پر چلا گیا، تو اس کی اگر صفت مان لیا جائے تو اس صورت میں میننگ کیا پیدا ہوگا؟ یعنی اگر شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ اوپر کی باتیں نہیں سنتا، تو پھر حفاظت کیوں کی گئی ہے؟ پھر تو حفاظت کیا جانا نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ جملہ مستعنفہ ہے، نہ ہی یہ حال ہے۔ حال، اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ حال تو ہمارے علم کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ شیطان نکرہ ہے۔ نہیں، یہ حال بھی بن سکتا ہے۔ کیسے؟ چونکہ شیطان ان ماردن یہ نکرہ موصوفہ ہے، یہ نکرہ محضہ نہیں ہے۔ نکرہ موصوفہ، جب بھی نکرہ موصوفہ ہو، انشاءاللہ وہ شبہ جملہ وغیرہ میں اور جملہ خبریہ میں اس کا تذکرہ کریں گے آگے کتاب میں، نکرہ موصوفہ اس کے بعد آنے والا جملہ وہ آپ موصوف کا حال بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی صفت ثانی بھی بنا سکتے ہیں، دونوں کنڈیشن موجود ہیں۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ صفت بنایا جائے، حال نہ بنایا جائے، لیکن اگر کوئی حال بھی بنا دے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جو نکرہ موصوفہ ہوتا ہے وہ اقرب من المعرفہ ہوتا ہے، یعنی وہ معرفہ کے قریب تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے نکرہ موصوفہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، اسی لیے بنتا ہے کیونکہ وہ اقرب من المعرفہ ہو جاتا ہے۔ حفظا من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی۔ اب یہ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، یہ جملہ مستعنفہ ہے، الگ ہے، نیا ہے۔ یعنی اب یوں سمجھ لیں، اب ایک اور ٹرمنالوجی ہے استئناف کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ علم البیان کے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے علم البیان کے جو ماہرین ہیں ان کے نزدیک ایک یہ جو جملہ مستعنفہ ہوتا ہے، جملہ استئنافیہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تقدیری سوال موجود ہوتا ہے۔ مثلا پہلی جو آیت ہے اس کو لے لیں، کہ آیت مبارکہ آئی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یعنی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ، یعنی جو علم البیان کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر جملہ استئنافیہ ہے، گویا کہ یہ اس بات کا جواب ہے کہ غم زدہ کیوں نہ ہو، یعنی غم زدہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی جو بات ہے وہ آپ کو غم زدہ نہ کرے۔ تو سوال آتا ہے کیوں نہ کرے؟ کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، یعنی وہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلاف اگر باتیں کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو آپ کو اس کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اصل میں ساری کی ساری عزت صرف اللہ ہی کی ہے، یہ دنیا کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اب جیسے دوسری آیت ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اگلا جملہ استئنافیہ ہے، گویا کہ یہ سوال کا جواب ہے کہ آسمان کی کس چیز سے حفاظت کی گئی؟ کیوں؟ لا يسمعون الی الملأ الاعلی، تاکہ وہ اوپر کی جو باتیں ہیں ان کو نہ سنیں۔ یعنی اگر اس کو خدا نہ خواستہ صفت بنایا جائے تو ٹوٹلی میننگ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اسی لیے یہ باریک باریک باتیں ہوتی ہیں جو علماء سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اعراب القرآن ریلی یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس ویری سیریس میٹر، اور اس کے اندر تھوڑی سی بھی غلطی پورے جملے کے نہ صرف میننگ، مفہوم، نعوذ باللہ بات کفر تک بھی لے جا سکتی ہے۔ اگلی انہوں نے اگزامپل دی ہے، یعنی جو جملہ ابتدائیہ اور مستعنفہ ہے، جملہ استئنافیہ ہے، اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مثلا
ایک جملہ ہے ما لقیتہ مذ یومانی، یعنی آپ کا یہ کہنا کہ ما لقیتہ مذ یومانی، اس کے اندر مذ یومانی یہ الگ جملہ ہے، جملہ اسمیہ اور مستعنفہ۔ اچھا، ہم عربی گرامر میں پڑھتے ہیں کہ مذ یا منذو یہ دونوں حرف جر ہیں، تو اگر دیکھیں یہ چونکہ وہ آپ کتاب لکھ رہے ہیں نا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اب وہ کتاب میں جو پاسبل سچویشنز ہیں وہ لائیں گے۔ اب وہ کتاب میرے یا آپ کے لیے تو صرف نہیں لکھ رہے تھے کہ جو صرف قرآن مجید کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو صرف ایک قرآن مجید کی آیات کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ عربک لینگویج کے قواعد پر لکھی ہے، تو عربک لینگویج میں جو پاسبل سچویشن وہ لا سکتے تھے انہوں نے وہاں پر حاضر کی ہے، اور یہ ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کا انداز ہے۔ یہی انداز انہوں نے قطر الندی میں بھی اپنایا ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے پاسبل جو استعمالات ہیں عربی زبان کے اندر مختلف قبیلوں کے، وہ اس کو لے کر آئے ہیں۔ مثلا یہ کیوں لائے ہیں کہ مز اور منزو اصلاً تو حرف جر ہیں، ہونا چاہیے تھا ما لقیتہ مذ یومینی، تو یہ حرف جر ہوتا، جار مجرور مل کر متعلق بالفعل بن جاتا کہ میں اسے 2 دن سے نہیں ملا۔ لیکن عرب کے قبائل میں کوئی قبیلہ ایسا بھی ہے جو یومینی کو یومینی مجرور نہیں کرتا بلکہ وہ یومانی مرفوع رکھتا ہے، تو جب وہ اس کو مرفوع رکھتا ہے تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ بن گیا اور جملہ مستعنفہ ہو گیا، اور یہ مذ یہاں مبتدا اور یومانی خبر بن گیا، یعنی میں اسے نہیں ملا کب سے بھائی؟ مذ یومانی 2 دن سے۔ یہی بات وہ آگے کر رہے ہیں، فَهَذَا كَلَامٌ تَضَمَّنَ جُمْلَتَيْنِ مُسْتَأْنَفَتَيْنِ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ 2 جملوں پر منحصر ہے اور دونوں جملے استئنافیہ ہیں۔ فعلیتاً مقدمتاً، یعنی جو فعلیہ ہے وہ مقدم ہے، وہ پہلے ہے، وہ واسمیتاً مؤخرتاً، اور جملہ اسمیہ مؤخر ہے، یعنی پہلا جملہ فعلیہ ہے اور دوسرا جملہ اسمیہ ہے، لیکن دونوں جملے استئنافی ہیں۔ یعنی ما لقیتہ یہ بھی لا محل لہ من الاعراب، مذ یومانی یہ بھی جملہ لا محل لہ من الاعراب۔ پھر وہ کہتے ہیں وہی فی التقدیری، یعنی یہ تقدیری طور پر یعنی اندازے میں جواب سؤال مقدر، یعنی ایک مقدر سوال کا جواب ہے، جس پر میں نے گزشتہ سلائیڈ پر آپ سے بات کی ہے۔ کَأَنَّكَ لَمَّا قُلْتَ، گویا کہ جیسے جب آپ کہیں کہ ما لقیتہ میں اسے نہیں ملا، قیل لک آپ سے کہا جائے گا ما امد ذالک، یعنی کتنے وقت سے، کتنا ٹائم سپین ہے اس کا، کتنی دیر ہوئی ہے، کتنا عرصہ ہوا ہے، فقلتا آپ جواب دیں گے امدہ یومانی، یعنی یہ بیسیکلی جو مزد ہے اس کا مطلب امد ہوتا ہے، امد کا مطلب ہوتا ہے ٹائم سپین، امدن، سو امدہ یومانی، یعنی اس کا جو نہ ملنے کا جو وقت ہے وہ 2 دن ہے، تو گویا کہ یہ مذ یومانی ایک مقدر سوال کا جواب ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ومثلہما، یعنی اسی 2 طرح کی یہ جو بتایا انہوں نے کہ ما لقیتہ مذ یومانی کہ 2 جملے مستعنفہ آئے ہیں، استئنافیہ آئے ہیں، مثلہما اسی طرح کی ایک مثال ہے قام القوم خلا زیدن، اب خلا، حاشا، عدا، یہ تینوں یعنی یہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں اور یہ پراپر فعل کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ پراپر فعل آئیں تو پھر یہ جملہ مستعنفہ ہوں گے جملے کے اندر، اور وہ کیسے پتہ چلے گا فعل ہے؟ اس کے بعد اسم منصوب ہوگا، اس سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ یہ حاشا، خلا اور عدا یہاں فعل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ سو قام القوم خلا زیدن و حاشا امرن و عدا بکرن، تو اس صورت میں یہ خلا زیدن یہ جملہ استئنافیہ ہے، یہ انہوں نے بات کیا۔ اور آگے انہوں نے لکھا الا انہما فعلیتان، یعنی انہوں نے دونوں طرح کی باتیں کی ہیں کہ ایک یہ ما لقیتہ مذ یومانی یہ جملہ کہ عرب قبائل کچھ ایسے ہیں جو مذ یا منذ کو ایز اے مبتدا استعمال کر دیتے ہیں اور آگے خبر لاتے ہیں، تو انہوں نے کہا اسی طرح کی ایک دوسری مثال ہے قام القوم خلا زیدن۔ اب خلا زیدن کیوں یہ ایگزامپل لے کر آئے؟ وہ یہ کہ خلا، حاشا اور عدا اس کا جو استعمال ہے وہ عرب قبائل میں کامن ایک ہی جیسا نہیں ہے، کوئی اس کو فعل کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، کوئی اس کو اسم کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں، کوئی اس کو حرف کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم وہ جو 20 جو کلمات ہیں اس کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ایک ایک کر کے وہ لائیں گے اور ان کے وہ تمام استعمالات ہمارے سامنے لائیں گے، ہم کوشش کریں گے اگر ہمیں احادیث سے بھی اس کے ایگزامپلز مل جائیں۔ تو یہ جملہ استئنافیہ ہوتا ہے، کوئی اس کا اعراب نہیں ہے۔ تو ابھی جو آج ہمارا ٹاپک ہے الجمل التی لیس لہا محل من الاعراب، تو اس میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ابھی پہلا ایک ہے کہ پہلا جملہ ہے، جملہ ابتدائیہ، یہ جملہ استئنافیہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں
اور ایگزامپل کی طرف، اس کے اندر ایک اور ایگزامپل ہے کہ وَمِن مِثْلِهِمَا قَوْلُهُ، یعنی اسی طرح کی مثال جو انہوں نے پہلے دی ہے، مز جہاں استعمال کیا ہے اور خلا ہاشا اور ادا کو لے کر آئے، وہیں پر ایک انہوں نے شعر پیش کیا ہے، فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا بِدِجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُوا، یہاں یہ انہوں نے شعر ایز اے شاہد پیش کیا ہے حتیٰ کو سمجھانے کے لیے کہ حتیٰ بھی ابتدائیہ ہوتا ہے، یعنی حتیٰ اگر آئے اور اس کے بعد ایک جملہ ہو، چاہے جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، یہ حتیٰ ابتدائیہ ہوگا اور اس جملے کا لا محل لها من الاعراب ہوگا۔ ویسے اس شعر کا مطلب ہے کہ فما زالت القتلى تمج دماءها، یعنی اتنی جنگ ہوئی، اتنی قتل و غارت ہوئی کہ جو دجلہ ہے، اچھا یہ اصل میں ہم دجلہ پڑھتے ہیں، اصل لفظ یہ دجلہ ہے، تو جو دریائے دجلہ ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی اس قتل و غارت سے اتنا خون اس کے اندر آ گیا ہے کہ حتی ماء دجلہ اشکلو، یہاں تک کہ جو دجلہ کا پانی ہے وہ اس کے اندر پانی اور خون کو الگ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ پانی ہے یا خون ہے، اتنی قتل و غارت ہوئی ہے۔ یہ وہ شعر ہے، فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا بِدِجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دِجْلَةَ أَشْكَلُوا، یہ انہوں نے گواہی کے طور پر پیش کیا حتیٰ، سو حتیٰ یہاں پر حرف ابتدا کے طور پر استعمال ہوا ہے اور یہ جملہ استئنافیہ، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وَعَنِ الزَّجَّاج، یہ زجاج بہت بڑے عالم ہیں، نحوی ہیں، امام ہیں، 311 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ وابن درستویہ ان کا نام ہے، سیبویہ کی طرح ان کا بھی نام ہے، یہ دونوں بڑے امام ہیں۔ وہ اس کو یہاں پر ابتدائیہ نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی حرف جر ہے، وہ کہتے ہیں ان الجملۃ بعد حتی الابتدائیہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ حتی ابتدائیہ تو ہے لیکن اس کے بعد جو یہ جملہ ہے یہ جملہ فی محلی جر ہے، فی محلی جر ہے، جبکہ اس قول کو علماء ایکسپٹ نہیں کرتے۔ کیا وہ کہہ رہے وَخَالَفَهُمَ الْجَمْهُورُ، تو جمہور نے ان کی مخالفت کی ہے، یعنی جمہور نے زجاج اور ابن درستوی کے اس قول کو تسلیم نہیں کیا۔ شیخ سلیمان عیونی حافظہ اللہ اپنی شرح میں کہتے ہیں اس بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیوں قبول نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ جو حرف جر ہے وہ جملہ پر اس داخل نہیں ہوتا، حرف جر اسم پر داخل ہوتا ہے، جملہ پر داخل نہیں ہوتا، یا پھر وہ مصدر معول کے ساتھ کسی چیز پر داخل ہوتا ہے حرف جر، براہ راست حرف جر جملہ پر داخل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تسلیم کرنا مشکل ہے کہ یہاں حتی ایز اے حرف جر ہے اور آگے جملہ فی محل جر ہے، نو، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اور ہم تعلیق کے موضوع میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں لِأَنَّ حُرُوفَ الْجَرِّ لَا تُعَلِّقُ عَنِ الْعَمَلِ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو حروف جر ہوتے ہیں یہ تعلیق کا کام نہیں کرتے ہیں۔ وَلِوُجُوبِ كَسْرِ إِنَّ فِي نَحْوِ، وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا انہوں نے ایگزامپل دی ہے مَرِضَ زَيْدٌ حَتَّى إِنَّهُمْ لَا يَرْجُونَهُ، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر یعنی یہ تصور کیا جائے کہ حتی حرف جر ہے تو یہ انا نہیں بلکہ انا ہونا چاہیے تھا، تو یہ یہاں پر انا ہونا یہ بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ یہ جملہ استئنافیہ ہے، حتی ابتدائیہ ہے، مستأنفہ ہے، حرف جر نہیں ہے، یہ حرف الابتداء ہے۔ تو اس لیے تو یہ جو دو علماء کا قول آیا ہے اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ تو سمپل از دیٹ کہ حتی جو ہے وہ ابتدائیہ، حتیٰ کہ ویسے ٹوٹل 4 استعمالات ہیں، ان میں سے ہم ایک دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جو 20 کلمات ہم نے پڑھنے ہیں اس میں اس کو ہم پڑھیں گے اور چاروں کو الگ الگ دیکھیں گے۔ قرآن مجید میں حتیٰ ابتدائیہ استعمال ہوا ہے اور یہ تقریباً 15 آیات میں ہے، اور 15 کی 15 آیات میں اس کے بعد فعل ماضی موجود ہے۔ کیا آیت ہے؟ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، تو یہ حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا جملہ استئنافیہ ہے، نیا جملہ ہے، لیکن بعض جو معرب ہیں انہوں نے اس کو حرف غایت لے کر، حرف جر لے کر لے لیا ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ حرف جر نہیں بلکہ حرف ابتدا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے اس کے جملہ موجود ہے، حرف جر جملے پر داخل نہیں ہوتے۔ سو یہ ہمارا جو آج کا الجمل التی لیس لہا محل من الاعراب میں پہلا ٹاپک۔ دوسرا اس کا آج بہت بڑا اسٹریٹ فارورڈ سمپل سا ہے، الواقعات صلۃ لاسم او لحرف، یعنی ایسا جملہ جو صلۃ الموصول بنے، چاہے اسم کا چاہے حرف کا، تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل لہ من الاعراب،
ویری اسٹریٹ فارورڈ. جا الذی قام ابوہ، اب اس کے اندر جو قام ابو ہے لا محل لہا من الاعراب ہے، اور اول حرف یعنی نحو عجبت مما قمت ای من قیامک، یعنی انہوں نے اگزامپل دی عجبت مما قمت یعنی جو تم نے کیا ہے میں اس پر حیران ہوں. سو یہ مما قمت، یہ ما یہاں حرف ہے اور حرف مصدر ہے، تو چونکہ یہ حرف مصدر ہے تو اس لیے آگے یہ اس کا صلۃ الموصول حرفی ہے، اس کا بھی کوئی اعراب یہاں پر نہیں ہے. اسی طرح حرف مصدر ہمارے پاس جو موجود ہیں جن کے بعد صلہ آتا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. انا، ان، کئی، لو اور ما، یہ 5 ایسے، اور لو خاص طور پر چند اسپیسیفک سچویشن پر ہے، ہر جگہ لو حرف مصدر نہیں ہے، بلکہ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے لو یعمر، سو اس میں یہ حرف مصدر ہے. سو انا، ان، کئی، لو، ما، یہ حرف مصدر ہیں، ان کے بعد آنے والا جملہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں فما وما قمت فی موضع جر بمن سوری، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ما ہے یہ ما فی محل جر ہے. کیوں فی محل جر ہے؟ کیونکہ پیچھے من حرف جر ہے، تو یعنی من اور یہ ما حرف ہو کر فی محل جر ہو گیا یہاں پر، چونکہ یہ حرف مصدر ہے اس لیے. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں جو قمتا ہے اس کا لا محلہ لہا من الاعراب ہے، چونکہ یہ صلۃ الموصول حرفی ہے. ھذا من فضل ربنا. اور یہاں تک الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہوا، تو انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں باقی جو اس کے حصے ہیں ان کو مکمل کریں گے. آج ہم نے 2 پڑھے، اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم اسی طرح سلولی 1 بائی 1 کریں گے، کیونکہ ایک دم ہم انہیں کریں گے تو یہ بھاری ہو جائیں گے سارے. ہو سکتا ہے 1-1.5 گھنٹے میں ہم سارے ساتھ کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن دیٹ ول بی ہیوی. سو سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.